حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا مولانا طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلى عزیزان محترم، 17 ربیع الاول کا دن، دو معصوم ہستیوں کی آمد کا دن، ایک رسول صادق ہیں، دوسرے امام صادق ہیں۔ اسی حوالے سے آپ تمام عاشقان رسول اور عاشقان اہل بیت کی خدمت میں ان دو ہستیوں کی آمد کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو، اور اسی میں ہم امام صادق کے حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کریں گے۔ ایک نظر صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ خصوصاً یہ جو حالات چل رہے ہیں آج کل کے، کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، خصوصاً مغربی ممالک میں، یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے، پیغمبر کا پیارا نام بلند ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے کافر پریشان ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب پیغمبر اسلام 40 سال کی عمر کو پہنچے، خداوند متعال کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اب پیغام توحید، پیغام رسالت، اللہ کا پیغام ان کافروں کو دیجئے، معاشرے کو دیجئے۔ تو جیسے جیسے مکے کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، کافروں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، کافر پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ تو آج کا کافر بھی پریشان اسی لیے ہے کہ 1400 سال پہلے جو اسلام چلا تھا، اب وہ اسلام ان کے گھروں میں پہنچ چکا ہے۔
آج یہ اسلام کی لہر سے خوفزدہ ہیں، لہذا اس وجہ سے یہ کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنا کے اخبارات میں شائع کرتے ہیں، اور کبھی اسی ملک کا صدر، فرانس کا صدر میکرون، وہ آتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ تو آج کا یہ اجتماع بلا تفریق مذہب و ملت، عاشقان رسول کا یہ اجتماع ہے، رسول سے محبت کرنے والوں کا یہ اجتماع ہے، یہ رسول سے عشق کرنے والوں کا اجتماع ہے۔ انشاءاللہ یہ اجتماع اپنی آواز اس مائکرون کے کانوں تک پہنچائے گا، فرانس کے ان کافروں تک پہنچائے گا، امریکہ کے کافروں کے کانوں تک پہنچائے گا کہ خبردار، یہ ابھی عاشقان رسول زندہ ہیں، تم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، آج ذرا اپنی بیداری، تقریر کے آغاز میں ہی اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے، عشق رسول سے اپنا اظہار کرتے ہوئے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں رسول کا عاشق ہوں۔ جہاں رسول کا پسینہ گرتا ہے وہاں پہ میرا خون گرے گا، جہاں پہ رسول کا اسلام پھیل رہا ہے وہاں پہ میں میدان میں آؤں گا۔ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور اس آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ سب نے مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ خدا سلامت رکھے یا رسول اللہ کہنے والی آوازوں کو، جن زبانوں پہ رسول کا مقدس نام جاری ہوا، پروردگار ان زبانوں کو سلامت رکھے۔ جن دلوں میں رسول کی محبت ہے، پروردگار ان دلوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں شان رسول کیا ہے۔ آؤ آ کے دیکھو کہ تم جس رسول کو نعوذ باللہ انتہا پسند کہتے ہو، مسلمانوں کو انتہا پسند کہتے ہو، مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہو، اور مسلمانوں کے سربراہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توہین آمیز نسبت دیتے ہو، آؤ بتائیں کہ رسول کا کردار کیا ہے۔ ہم بتاتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ رسول کا کردار کیا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ذرا کھولو، اپنی آنکھوں کو ذرا کھولو اور رسول کی اس تاریخ کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول کیا ہے۔ عزیزان محترم، بس چند مثالیں دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ہمراہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ کنویں پہ کھڑی ہے اور پانی بھرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا کمزور جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، رسی کنویں میں نہیں جا رہی، ڈول کنویں سے باہر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ پیغمبر رحمت آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں آپ پیچھے ہو جائیں، یہ پانی میں نکالتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے پانی نکالا، مشکیزے میں بھرا، مشکیزے کو اپنے شانوں پہ رکھا اور کہا کہ آپ اپنے گھر کا بتائیں، آپ اپنی جگہ ایڈریس بتائیں، جہاں جہاں آپ چلیں میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ آئے پیغمبر کے کردار کو دیکھیں، جو انگلیاں پیغمبر کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ پیغمبر رحمت ہیں، یہ نعوذ باللہ انتہا پسند ہیں۔ وہ بوڑھی عورت آگے آگے چلی، پیغمبر رحمت نے اپنے شانوں پہ مشکیزے کو اٹھایا، چلے۔ جو صحابی ساتھ تھے کہا یا رسول اللہ جلدی سے آگے بڑھے ہیں، یا رسول اللہ یہ مشک مجھے دیجئے، یہ میں اپنے شانوں پہ اٹھاتا ہوں۔ پیغمبر نے سنو گے پیغمبر نے کیا جملہ کہا کہ اللہ نے مجھے امت کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، یہ کام میں کروں گا۔ پیغمبر مشک لے کے چلے،
خیمے تک صحرا تھا، خیمے لگے ہوئے تھے، اس بوڑھی عورت کے خیمے پہ پہنچے، مشکیزہ رکھا، واپس پلٹے، وہ عورت خیمے کے اندر گئی، بیٹوں سے کہا کہ اماں، وہ بیٹوں نے کہا کہ اماں کہاں گئی؟ پانی بھرنے۔ پانی آ گیا؟ ہاں۔ مشکیزہ باہر پڑا ہے، لے آئیں۔ بیٹے باہر گئے، مشکیزے کو اٹھایا۔ اماں یہ اتنا بھاری مشکیزہ آپ سے اٹھ کیسے گیا؟ آپ اتنا بھاری مشکیزہ اٹھا کے کیسے لے آئیں؟ کہا اماں ہم نے، وہ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹو میں نے یہ نہیں اٹھایا، یہ ایک بزرگ ہیں جن کا اخلاق بہترین اخلاق ہے، جن کا چہرہ حسین ترین چہرہ ہے، جن کا لہجہ مٹھاس سے بھرا ہوا لہجہ ہے، اس سے اچھا لہجہ میں نے نہیں دیکھا زندگی میں، اتنا شیریں لہجہ ہے۔ اچھا یہ جلدی سے بھاگے، جہاں پیغمبر گئے تھے یہ جلدی سے آگے بھاگے، اور جا کے جیسے ہی دیکھا یہ بھاگ کے خیمے میں آ کے کہتے ہیں اماں جس رسول کا تم کلمہ پڑھتی تھی، جس پہ ایمان لائی تھی، جس کے تم گن گاتی ہو، یہ وہی نبی ہے جو مشکیز چھوڑ کے گیا ہے، یہ وہی ہے۔ یہ عورت جلدی سے آگے بڑھی، وہ بھاگی ہے، یہ بوڑھی عورت پیغمبر کے قدموں پہ جا کے گری ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ رسول ہیں، آپ میرے نبی ہیں، میرے سید ہیں، میرے سردار ہیں، آپ میرے آقا ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر رحمت نے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا، اس کو دعا دی، اس کو اٹھایا اور فرمایا اللہ نے ہمیں اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، اس کے لیے اس کے بیٹوں کے لیے دعا دی۔ آئیں اے کافروں آؤ دیکھو ہمارے رسول کا یہ کردار ہے، یہ ہمارے رسول کا کردار ہے جو بوڑھوں کا بوجھ خود اٹھا رہا ہے، کمزوروں کا بوجھ خود اٹھا رہا ہے۔ اور مثال دوں ایک اور، طائف جو کہتے ہیں مسلمان انتہا پسند ہیں، جو کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی دہشت گرد مسلمان نہیں ہو سکتا اور کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں پہ الزام ہے، پیغمبر پہ الزام ہے کہ یہ انتہا پسند ہیں۔ پیغمبر کی تعلیمات تو بڑے طائف میں جاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ادھر سے پتھر آ رہے ہیں، ادھر سے پتھر آ رہے ہیں، ایک جگہ پہ لہو لہان ہو کے بیٹھ گئے۔ جبرائیل آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ اٹھا کے ان کافروں پہ دے ماروں۔ فرمایا نہیں جبرائیل، ایک مرتبہ کیا کہا پیغمبر نے؟ آؤ پیغمبر کے کردار کو پڑھو، اگر چاہتے تو بددعا کر سکتے تھے، ان کو کافروں کو نابود کر سکتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے پروردگار میری اس قوم کو ہدایت فرما، اصل میں ان کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے رسول کا کردار ہے، جو کافروں کے لیے بھی بد دعا نہیں کر رہے۔ تم انتہا پسند کہہ رہے ہو، آؤ پیغمبر اکرم نے 13 سال مکے میں زندگی گزاری، لیکن کفار مکہ نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنون کہا، یہ قرآن شاہد ہے، آپ پہ تہمتیں لگاتے رہے کہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ قرآن آپ کا اپنا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ پیغمبر برداشت کرتے رہے، اتنا ستایا کہ شیب ابی طالب میں بند کیا۔ 2 عزیز ترین ہستیاں، پیغمبر کی عزیز ترین ہستیاں اس وجہ سے اس سال انتقال کر گئیں۔
ایک کا نام حضرت ابو طالب اور ایک کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ پیغمبر کو اتنا صدمہ ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیزان محترم کہ پیغمبر نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ ابو طالب پیغمبر کے وہ حامی تھے کہ ان کی جدائی پیغمبر کو برداشت نہ ہو سکی، ایک دن نہیں پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا۔ اور یاد رکھیں نبی کبھی کافر کے سوگ میں نہیں بیٹھا کرتا، نبی کبھی کافر کے سوگ میں نہیں بیٹھا کرتا۔ یہ عام الحزن کس وجہ سے قرار دیا؟ اور اس قدر پیغمبر مجبور ہوئے کہ مدینہ مکہ چھوڑنا پڑا، اور یہی کافر مدینہ آتے رہے، حملوں کے لیے جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ یہ مکہ فتح ہوا، پیغمبر فاتح بن کے یہاں پہ داخل ہوئے۔ یہی مکہ تھا جہاں پہ پتھر آتے تھے، جہاں پہ آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، جہاں پہ آپ کو شاعر کہا جاتا، مجنون کہا جاتا تھا۔ مکہ فتح ہو گیا۔ اب روایت کہتی ہے، کردار سنیے پیغمبر اکرم کا، جا کے بتائیے کہ ہمارے رسول کیا تھے، ہمارے رسول کا کردار کیا تھا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ سعد ابن عبادہ کے ہاتھوں میں علم پرچم تھا، اب وہ ایک نعرہ لگا رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، اے مکے کے لوگوں تیار ہو جاؤ، آج انتقام کا دن ہے۔ آج یہ لشکر فاتح بن کے آیا ہے نا، اب وہ نعرہ لگا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے۔ پیغمبر کے کانوں میں یہ جملے پہنچے، فوراً علی کو بلایا، علی جاؤ سعد ابن عبادہ سے یہ پرچم لے لو اور یہ نعرے کو تبدیل کر دو، اور جا کے کہو الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ یہی تو وجہ تھی نا، پیغمبر نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد جتنے بھی آزاد ہوئے تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ طلقاء کہلاتے تھے، طلقاء۔ بعد میں ان کی جو اولادیں ہیں وہ طلقاء کی اولاد کہلاتی تھی۔ یہ پیغمبر کی رحمت، پیغمبر کا یہ کردار ہے کہ یہ کافر بھی، اور آج کا کافر، آج کا انتہا پسند نعوذ باللہ پیغمبر پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ یہ ہے پیغمبر کا کردار عزیزان محترم۔ اور دوسری بات یہ تو تھی باہر والوں سے، اور کچھ ہمارے اپنے اندر بھی ہیں جو پیغمبر کے اس جشن کو منانا بدعت کہتے ہیں۔ حسین کا ذکر آ گیا، پیغمبر کا ذکر آ گیا، تو ان سارے ذکروں کو بدعت کہتے ہیں کہ یہ ذکر نہ منایا کرو۔ میں قرآن سے آپ کو دلیل دیتا ہوں ان کو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، عیسائی مل کے حضرت عیسیٰ کے پاس آ گئے، اے نبی اللہ، قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ میں، انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگار سے دعا فرما کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے، آسمان سے کھانا آئے۔ تو انہوں نے کہا تکونو عیدن لاولنا و آخرنا، جب یہ دسترخوان اترے گا، جس دن یہ آسمان سے کھانا آئے گا، تو یہ دن ہمیشہ کے لیے ہماری عید بن جائے گا۔ کھانا اترنے والا دن عید بن جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، کھانا اترا، نبی کی دعا کبھی مستجاب ہوتی ہے یا رد میں ہوتی ہے، کبھی مستجاب ہوتی ہے، ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے، کبھی دعا رد۔ عیسیٰ نے دعا کی، کھانا اترا، تو وہ عیسائیوں نے ہمیشہ کے لیے اس کو روزے عید بنا دیا۔ لیکن قرآن نے ایک اصول ہمیں دے دیا
کہ اللہ کو اگر یہ جملہ ناپسند ہوتا تو خدا اس کو رد کر دیتا کہ ایسا نہ کہو کہ اس کو تم عید مناؤ گے. کھانا اترنے پہ عید منا رہے ہیں، توجہ رکھیے گا. کھانا ملنے پہ عید منا رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کھانا افضل ہے یا رسول رحمت کا آنا افضل ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. اگر کھانا اترنے پہ عید منائی جا سکتی ہے تو رسول رحمت کے آنے پہ بھی عید منائی جا سکتی ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے، قرآن ہے. اور میں بتاؤں قرآن سے رسول کیا ہے. آج تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں قرآن سے رسول کیا ہے. قرآن رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس قدر رسول بعظمت ہے، اس قدر بعظمت ہے رسول کہ قرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے دعوے محبت ہے تو میرا اتباع کرو. سمجھیں آپ اس جملے کو؟ یعنی انسان جا رہا ہے بارگاہ رسالت، بارگاہ پروردگار میں، خدا 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 خدا، لیکن اللہ لوٹا رہا ہے رسول کی طرف. خدا لوٹا رہا ہے رسول کی طرف کہ اگر میرا رسول راضی نہیں ہے تو خبردار مجھ تک نہ آنا، پہلے دروازے مصطفیٰ پہ آؤ تب میں ملوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ آواز قرآن آئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں روایتیں نہیں پڑھ رہا، آپ کی خدمت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. قرآن فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جاؤ کا، اگر ان کے نفسوں پہ ظلم ہو گیا تھا یہ تیرے پاس آتے، یہ تیرے پاس آتے. گناہ ہو گیا ہے تو تیرے پاس آتے. یا اللہ گناہ ہو گیا تو گھر بیٹھ کے مصلی بچھا لیتے. رسول کی عظمت کو سنیے گا، رسول کی عظمت کو دیکھیے گا کہ اللہ رسول کی عظمت کیا بیان کر رہا ہے. کون سا رسول ہمارے پاس ہے، کیا بعظمت رسول ہمارے پاس ہیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر ان کے نفسوں پہ ظلم ہو جائے، جاؤ کا، یہ تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آئیں. کیا کریں؟ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ اللہ سے بھی طلب مغفرت کرتے اور میرا حبیب بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرتا. خدا واسطہ قرار دے رہا ہے اپنے حبیب کو. ایسے ہی گھر میں بیٹھ جاؤ صرف اللہ اللہ کرو، خدا کہتے ہیں مجھے تمہارا یہ اللہ اللہ قبول نہیں ہے جب تک ذات مصطفیٰ کو وسیلہ نہیں بناؤ گے. اگر نفسوں پہ ظلم ہو جائے، اگر نفسوں پہ ظلم ہو جائے تو دہلیز محمد پہ آنا پڑے گا. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ آج اگر کسی کے نفس پہ ظلم ہو جائے، آج اگر ظلم ہو جائے، انسان گناہ کرے تو کہاں جائے؟ تو یہ قانون ہے قرآن کا کہ قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون باقی رہتا ہے. دروازے مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج مصطفیٰ ہمارے درمیان نہیں ہے تو کوئی مصطفیٰ جیسا آج بھی موجود ہے. کوئی مصطفیٰ جیسا آج بھی موجود ہے. یہ مولا امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाह व रसूलिही। अब रसूल को तारीख की किताबों में न ढूंढिएगा, रसूल को बोसीदा किताबों में न ढूंढिएगा कि रसूल क्या था, इसलिए कि रसूल को वही बता सकता है जिसने रसूल को बनाया है। जिसने रसूल को बनाया है वही बता सकता है, इसलिए कि रसूल खुद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहली चीज जिसको अल्लाह ने बनाया वो मेरा नूर था। सबसे पहली चीज जिसको बनाया वो मेरा नूर था। क्या मतलब है इसका? यानी अल्लाह था, कुछ ना था। अल्लाह था, कुछ ना था। ये आसमान न था, ये सूरज न था, ये चांद न था, ये फरिश्ते न थे। भाई थे, अगर होते तो अव्वल मखलूक वो होते। जो भी होता अव्वल मखलूक बन जाता है। रसूल फरमाते हैं अव्वल मखलूक मैं हूँ। फरिश्ते भी न थे, लौह भी न थी, अर्श भी न था। अगर अर्श होता तो अव्वल मखलूक वो बन जाता। रसूल फरमा रहे अव्वल मखलूक मैं हूँ, तो अर्श भी न था, फर्श भी न था। इतना कह दूं जो ये लफ्ज़े था ये भी न था, या वो था बनाने वाला या एक था बनने वाला। वो खुद फरमाता है कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अबदतु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद। मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। ऐ मेरा हबीब, फिर मैंने तेरे नूर को पैदा किया ताकि पहचाना जाऊं। पैगंबर फरमाते हैं वो पहला नूर मैं था। इसी वजह से पैगंबर इशारा फरमाते हैं, आइम्मा फरमाते हैं अल्लाह ने जब मलाइका को पैदा किया तो इनको तस्बीह करना नहीं आती थी। हम तस्बीह करते जाते थे, ये हमारी तस्बीह को सुन के तस्बीह करते जाते थे। एक मेरा सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाला। फरिश्ते हमारी तस्बीह को देखकर तस्बीह करते जा रहे थे। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। तो कुरान फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाह। ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ना। एक मौके पे, दो मौके पे, तीनों, किस मौके पे? जिंदगी के एक लम्हे में भी रसूल से आगे न बढ़ना। बड़ा पैगाम है अजीजों, एक लम्हे के लिए भी रसूल से आगे न बढ़ना। फिर आगे कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। खबरदार, अपनी आवाज़ों को मेरे हबीब की आवाज़ों पे बुलंद मत करो। अपनी आवाज़ों को मेरे हबीब की, या अल्लाह क्यों? परवरदिगार अपनी आवाज़ों को तेरे हबीब की आवाज़ों पे बुलंद क्यों न करें? फरमाया अगर ये तुम जैसा होता तो इजाज़त दे देते, लेकिन क्या करें कि ये तुम जैसा है नहीं। तुम जैसा होता तो इजाज़त दे देते, लेकिन ये तुम जैसा नहीं है। खबरदार, अपनी आवाज़ों को हबीब की आवाज़ों पे परवरदिगार क्या होगा? अंता बता मालुकुम व अंतुम ला तशअरून। जिस वक़्त तुमने ये काम किया, तुमने जो अमल किए होंगे ज़ाया चले जाएंगे। अब ये कुरान बताता जा रहा है, जाएं जाके तारीख से ढूंढिए किस किस ने अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ों पे बुलंद किया। मैं नहीं कह रहा, जाएं जाके तारीख से पूछें।
یہ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ کس نے رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا، کون کون رسول سے آگے بڑھا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور رسول کی عظمت کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا حبیب جو دے لے لو، جس سے روکے۔ اس میں اللہ نے کہا کہ فلاں مقام پہ دے، جی کہ فلاں مقام پہ نہ دے، فلاں مقام پہ دے، اس وقت دے، اس جگہ پہ دے، جی بالکل مطلق، کسی قسم کی قید نہیں، جو کچھ دے۔ کیا چیز دے یہ بھی نہیں، جو کچھ دے وہ لینا پڑے گا۔ یہ مقام عظمت رسول ہے عزیزان محترم۔ اگر رسول کی عظمت کو سمجھا ہوتا تو تاریخ میں کہنے والے حسبنا کتاب اللہ نہ کہتے، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ جو کچھ یہ دے لے لو، جس سے یہ روکے رک جاؤ۔ یہ مقام عظمت رسول، یہ قرآن کا رسول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ تاریخ میں رسول کو ڈھونڈیں گے، آپ کو تاریخ کا رسول عجیب سے نہ ملیں گے۔ اللہ جب اپنے حبیب کو پیش کر رہا ہے تو اس صورت میں پیش کر رہا ہے کہ میرا حبیب ایسا ہے۔ ایک اور آخری جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کافی رات ہو چکی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو نام لے کے بلایا۔ عظمت پیغمبر دیکھنی ہے تو یہ جملہ آپ کی نظر ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہر نبی کو نام لے کے، یا آدم اسکن انتا، اے آدم، یا یحییٰ، اے یحییٰ، ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا۔ لیکن جب خاتم کا نام آیا تو کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، سب کچھ کہا پیغمبر اکرم کو، لیکن کبھی یا محمد نہیں کہا۔ یہ مقام عظمت پیغمبر اکرم ہے، نام لے کے اللہ نے بھی مخاطب نہیں کیا۔ یہ سارے نبی ہیں نا، جی سارے نبی ہیں نا، اللہ کے 1,24,000 نبی ہیں یا نہیں؟ جی نبی ہیں۔ ذرا پھر بتائیے، سارے نبی ہیں لیکن یہ سارے برابر ہیں؟ نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ کسی کو نام لے کے بلایا، کسی کو نام لے کے نہیں بلایا۔ کہا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلت ہم نے دے دی۔ تو جملہ سنتے جائیں کہ اگر بارگاہ پروردگار میں اللہ والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو رسول کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ عزیزان محترم، بس آخر میں پیغام پیغمبر اکرم کی ایک حدیث جو ہم نے پیغام لے کے جانا ہے۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں نے 2-3 واقعات پیش کیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو الحمدللہ ہمارے کردار سے پیغمبر کے کردار کی جھلک آنی چاہیے، ہمارے کردار سے پیغمبر کے کردار کی خوشبو آنی چاہیے۔ آئیں دیکھیں، رسول رحمت اللہ کی سب سے بہترین مخلوق، اللہ نے اس مخلوق سے بہتر کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ بس بات ختم ہو گئی، اس سے بہتر پیدا ہی نہیں کیا۔ سب سے افضل اشرف مخلوق، کوئی ان جیسا بننا چاہتا ہے؟ جی لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ جیسے ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں کام بتاتا ہوں۔ رسول فرما رہے ہیں مجھ جیسے بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں کام بتاتا ہوں، تمہارے کردار سے کردار محمد کی خوشبو آئے گی۔ یا رسول اللہ بتا دیجئے آج کی عیدی ہماری یہی ہے۔
آج کی عیدی ہماری یہی ہے. تو فرماتے ہیں الا اخبرکم باشباہکم بی، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ سب سے زیادہ میرے مشابہ کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہنے لگے سارے صحابی ہاں یا رسول اللہ بات بتائیے. قال احسن خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. رسول کے بارے میں کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم. فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ مجھ جیسا ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں کیوں ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان تنازعات، جھگڑے، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑے، ہمارے گھروں میں جھگڑے، ہر جگہ جھگڑے. کیوں امت مسلمہ اتنی بہترین تعلیمات کے ہوتے ہوئے کہاں جا رہی ہے؟ ہم کون سا راستہ اختیار کر کے جا رہے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں مجھ جیسا بننا چاہتے ہو یہ کام کرو، اپنے اخلاق کو سب سے اچھا اخلاق بنا لو. دوسری چیز وَأَلْيَنُكُمْ كَنَفًا، اپنی گفتگو کو سب سے زیادہ نرم بنا لو، اپنے لہجے کو نرم بنا لو. ہمارے لہجے میں بڑی درستی ہوتی ہے، تندی ہوتی ہے. کوئی بات میرے مزاج کے خلاف ہو جائے میں آستین کھینچ لیتا ہوں، تیری ایسی کی تیری. اور ممبر پہ بیٹھا ہوں میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا. پیغمبر فرمایا مجھ جیسے بننا چاہتے ہو کیا کرو؟ اپنی گفتگو کو نرم بناؤ، اپنے لہجے کو نرم بناؤ. پھر فرماتے ہیں تیسری چیز وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِهِ، جو سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہوگا، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنے یعنی جتنے بھی عزیز رشتہ دار ہیں، ماں باپ، جس قدر جو نیکی زیادہ کرتا اتنا ہی وہ میرے قریب ہے اور مجھ جیسا. ماشاءاللہ. یہ باتیں پیغمبر نے ہمیں سکھانے کے لیے دی، جس کو ہم صلہ رحمی بھی کہتے ہیں. صلہ رحمی کرو. چوتھی چیز وَأَشَدُّكُمْ حُبًّا لِإِخْوَانِهِ فِي دِينِهِ، اپنے دینی بھائیوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو. پانچویں چیز وَأَصْبَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان پہ حق جاری نہ ہوا ہو، ہمیشہ اس کی زبان پہ حق جاری ہوا ہو، اور حق جاری ہوتے ہوئے جتنی مشکلات آتی ہوں وہ ان کو برداشت کر رہا ہو. جو جتنا صابر ہوگا وہ اتنا مجھ جیسا ہوگا، میرے قریب ہوگا. وَأَكْظَمُكُمْ لِلْغَيْظِ، جو جتنا زیادہ غصے کو پینے والا ہوگا اتنا زیادہ مجھ جیسا ہوگا. غصے کو پی جائیں. اب ان کی تشریح کی اصلاً وہ نہیں ہے، تشریح بہت خدا پہنچاتی ہے کافی ٹائم. وَأَحْسَنُكُمْ عَفْوًا، جو معاف کرنا جانتا ہو، جو درگزر کرنا جانتا ہو. کسی نے گالی دی ہے تو اس کے گالی کا جواب گالی سے نہ دو. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تو اس کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہ دو. وَأَشَدُّكُمْ مِن نَفْسِ إِنصَافًا فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، فرماتے ہیں خوشی اور غصے میں ہمیشہ انصاف کرنے والا ہو. یہ دو ایسی حالتیں ہیں جس میں انسان انصاف نہیں کرتا. زیادہ خوشی ہو یا غصہ ہو، غصے میں بھی انصاف سے کام نہیں لیتا، اور غضب ہو تو اس میں بھی انصاف سے کام. فرماتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں یہ کام کرو اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو. آج امت مسلمہ پیغمبر کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکی ہے. آج سب عاشقان رسول یہاں پہ الحمدللہ جمع ہیں
اور ہفتہ وحدت ہے، سب کے دلوں میں عشق رسول ہے۔ آئیں بارگاہ خدا میں دعا کریں، اے پروردگار تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیشہ ان عاشقان رسول کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فردا کو قائم فرما، ان کو ہمیشہ اتحاد سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو صحت و تندرستی سلامتی عطا فرما، ان کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ پروردگار یہ مجالس یہ محافل ہمیشہ منعقد کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار اس دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے جان نثاروں میں شمار فرما۔ بالنبی و آلہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔